پشاور میں حکومت کی پابندی کے باوجود بھی پی ڈی ایم نے جلسہ کیا اور جلسے کے دوران عوام کی اکثریت نے نہ تو سماجی فاصلہ برقرار رکھا ہوا تھا اور نہ ہی ماسک لگائے ہوئے تھے، بلکہ کورونا کے حوالے سے جو ضابطۂ کار ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہیں دی تھی، پھر اس کے باوجود اپوزیشن اتحاد نے صوبائی دارالحکومت میں جلسہ کس طرح کیا، جلسے میں شریک ہونے والوں کو انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیز پر عمل کیوں نہیں کرایا گیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب، آپ لوگوں نے اجازت نہیں دی، اس کے باوجود جلسہ بھی ہوا، تقریریں بھی ہوئیں، لوگ بھی جمع ہوئے، ایس او پیز کی دھجیاں بھی اڑائی گئیں اور الزامات بھی لگے کہ کنٹینر لگائے گئے، موبائل سروسز معطل کر دی گئیں۔ تو جب آپ لوگوں نے سب کچھ منع کیا، ساری چیزیں آپ لوگوں نے کر لی، اس کے باوجود بھی اپوزیشن جلسے کر لیتی ہے، تو آپ لوگوں کی تو ریٹ پھر اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور جب اپوزیشن والے 11 جماعتیں جو تین بار حکومتوں میں رہی ہیں، ان کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے تو افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ملکی ایشو کبھی ہوتا ہے، کبھی عوامی ایشو ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف اس خاطر کہ ان کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں، جو ان کے لیے مشکلات بن رہی ہیں، احتساب ہو رہا ہے، اس کو ایک قسم کا یہاں پہ کیش کرنے کی کوشش کی جی مہنگائی، بے روزگاری، لیکن آپ نے کل دیکھا کہ نہ انہوں نے مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے کوئی بات کی، نہ عوامی مسائل ٹچ کیے۔ انہوں نے اپنی بات کی، ہر ایک اور دکھی نظر آیا عمران خان سے، اور فوکس یہی ہوا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کمیٹی بنائی وزراء کی، بڑے سینئر لوگ اس میں رکھے، ہم نے رابطہ کیا اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، پارلیمانی لیڈر کے ساتھ، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی انہوں نے کہ جی نیکسٹ 4 بجے ہم اسمبلی سیکریٹریٹ میں ملیں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو بریف کریں، آپ جلسہ نہ کریں، کیونکہ جلسہ کرنے سے کرونا وائرس پھیل جائے گا اور مشکلات بن جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی 4 بجے، ہم 5 بجے تک 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آنا چاہتے آپ کے پاس، ہم مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے کوئی بریفنگ بھی نہیں لینا چاہتے، ہم نے جلسہ ہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا تو ان کو کمپلیٹلی ان کو روکنا تھا، اس سے انتشار پھیلتا، اس سے اور بھی مسائل بنتے۔ تو کنٹینر وغیرہ تو آپ لوگوں نے لگائے نا کہیں، وہ کہاں لگائے؟ اور بکس کھول جاتا۔ نہیں، نو، وہ دیکھیں، یہ جو ٹریفک مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹریفک پلان ہوتا ہے، وہ باقاعدہ آپ کا میڈیا موجود ہے، کسی کو نہیں روکا گیا، صرف ان کو باقاعدہ بتایا گیا 2 دن پہلے کہ یہ آپ کے روٹس ہوں گے، یہ آنے کے، یہ جانے کے۔ یہ تو بہترین جو ٹریفک مینجمنٹ بنائے گی، وہ تو کریڈٹ دینے چاہیے۔ کہیں ٹریفک نہیں رکی، کہیں کوئی مسائل نہیں ہوئے، شہر کے اندر بھی مسائل نہیں ہوئے۔ تو یہ تو دیکھیں، ایک تو آپ کے پاس وہ ایک راستہ تو آپ بتا رہے تھے کہ جو 2 راستے تھے آپ کے پاس نا، ایک میں بدمزگی ہو جاتی، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ ہم ان کو سمجھاتے، ہماری بات مان لیتے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم ان کو بار بار کہتے رہے۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات، جماعت اسلامی والوں کو بھی آپ لوگ سمجھا رہے تھے کیا؟ جے آئی کا بھی جو سوات میں جلسہ ہوا، اس کی تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اجازت بھی دے دی۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں، کوئی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، اجازت کسی کو نہیں ملی، لیکن کراچی کے اندر جو انہوں نے لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، آج انہوں نے حیدرآباد کے اندر لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کے جو لیڈر تھے بلاول زرداری، وہ یہاں پہ آ کے بضد تھے کہ جی میں نے تو تقریر کرنی ہے، میں نے تو لوگوں کو نکالنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، چلو جو کچھ بھی ہوا، ایکسپوز تو ہو گئے نا۔ 2 آپشن تھے نا، یا تو ہماری طرف سے اپیل جا رہی تھی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، وزیر اعلیٰ محمود خان کی طرف سے، لوگوں سے کہا جاتا رہا کہ نہ نکلیں، بہت خدشہ ہے کرونا وائرس کا۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے نہیں نکلیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 11 جماعتیں مل کر 10,000 لوگ اکٹھا نہیں کر سکی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو ایسے موقع آپ کے خیال میں کتنے بندے تھے وہاں پہ؟ بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، کیونکہ کے پی میں تو بڑا ہب ہے، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ ہیں اصل میں۔ لیکن یہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ این پی پارٹی یہیں کی ہے، آفتاب شرپاؤ کی پارٹی بھی یہیں پر ہے، جے یو آئی بھی صرف یہیں پر ہے۔ تو یہ سارے مل کر جو ہے نا، اللہ کے فضل سے 10,000 نہیں نکال سکے۔ آپ اپنے آپ کا جو کوئی نمائندہ ہو نا، اس سے پوچھیں، اگر میں بتاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ صحیح ہے، لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم لاکھوں لوگوں کو نکالیں گے، اور اگر ہم جلسہ کریں گے نا انشاءاللہ کرونا کے بعد، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں 11 جماعتوں کو،
آئے ہمارے ساتھ پھر جلسہ، ہم ان کو بتاتے ہیں جلسہ کسے کہتے ہیں. اچھا لیکن ایک اور چیز بتائیے یوسف زئی صاحب، ایک اور چیز بتائیں آپ ذرا اپنے دھرنوں جلسوں کا بتائیں. آپ لوگ NOC مانگتے تھے کیا؟ کیونکہ رانا صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیا وتیرہ نکالا ہے NOC لینے کا اور دینے کا. تحریکیں کون سی اجازتیں مانگ کر ہوتی ہیں؟ تو آپ لوگ بھی کیا بغیر اجازت کے جلسے دھرنے کرتے تھے یا آپ لوگ NOC مانگتے تھے ان سے؟ دیکھیں شفا، ہم جب دھرنے کر رہے تھے نا تو وہ کرونا کی صورتحال نہیں تھی، اس میں نہیں اجازت تو اس میں بھی لینی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم نا. کر رہے تھے کہ یہ کھول دیں. جب ہم نے سارے آپشن نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، جب ہم نے سارے آپشن استعمال کر لیے، یعنی کہ عدالتوں تک گئے اور ہمیں وہ 4 حلقے کھول کے نہیں دیے گئے، پھر ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہاں کون سی ایمرجنسی ہے؟ حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس عوام ہے کہ نہیں ہے ان کے ساتھ؟ تو اس کے بعد یہاں آ کے پشاور کے لوگوں کو اکسانا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اکسانا، ہم آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ تقریر سنیں، انہوں نے تو تبلیغ جنگ بجا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے گناہ کبیرہ ہے واپسی. تو گناہ کبیرہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ فتوے بھی بکنے لگے. یہ آپ پوچھیں کسی عالم سے، ضرور پوچھیں کہ یہ فتوے بھی اب بکنے لگے ہیں، فتنے بھی اب فار دا گرانٹ ہو گئے ہیں. خدا کے لیے اسلام. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا، کیونکہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، وہ ہمیں بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اجازت لی یا نہیں لی. PTI والوں سے کبھی آپ لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ دھرنے جلسے کرتے تھے، اس کی اجازت لے کر کرتے تھے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے سوال میرا گول کر دیا. سر دیکھیں یہ نہیں دیکھیں اجازت تو لینی پڑتی ہے، لیکن احتجاج آپ کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا. ہم نے تو اس کے کوئی نہ تو ان کے خلاف کوئی پرچہ درج کیا کہ آپ نے اجازت کیوں نہیں لی. ہم نے دیکھا، ہمارے بھی تو آپ دیکھیں نا، ہم نے تو کوئی ایسے کام نہیں کیا نا. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایز ریسپانسبل شہری. یہ لوگوں کو کیا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کراچی میں لاک ڈاؤن کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں نہیں نکلے. یہاں خون سستا ہے کیا؟ یہاں لوگوں کی زندگی سستی ہے؟ مطلب یہ تو آپ بالکل مذاق کر رہے ہیں. ایک بڑی پارٹی کے دعوے دار، جمہوریت کے دعوے دار، اور وہ عوام کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. آپ دیکھیں یہ تو کووڈ کی حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کہہ نہیں سکتا ٹی وی پہ. میں جس چیز کی وجہ سے پریشان ہوں وہ یہ کہ آپ لوگوں نے منع بھی کیا، عدالتوں نے بھی منع کیا، انہوں نے جلسہ کر لیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے NOC نہ لینے کو بھی معاف کر دیا، پرچے بھی نہیں کرائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ یا تو کچھ کر نہیں رہے یا کچھ کرنا چاہ نہیں رہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کل کو کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اٹھ کے جلسہ کر دے گا تو آپ اس کے ساتھ بھی پھر شاید یہی کریں گے. کوئی سیپریٹسٹ ایلیمنٹ اٹھ کے خدا نخواستہ جلسے کر دے تو آپ لوگ پھر کریں گے کیا؟ روکیں گے کیسے اس طرح کی چیزوں کو؟ نہیں اس طرح نہیں. دیکھیں سیاسی چیزیں سیاسی طور پہ لی جاتی ہیں. اگر ہم آج سختی کرتے تو آپ کا سارا میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو خود دعوے کرتے کہ ہم لاکھوں لوگوں کو نکال رہے تھے، لاکھوں لوگوں کو ہم نے روک لیا. ہم چاہتے تھے کہ ایکسپوز بھی ہو جائے نا عوام کے سامنے کہ یہ جو نیریٹو لے کر نکلے ہیں یہ کتنا حد تک درست ہے. دیکھیں مہنگائی کی بات ہے تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، حکومت بھی مانتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو سب سے بڑا احساس ہے کہ جی مہنگائی ہے، اس کا راستہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے. یہ حل تو نہیں ہے نا کہ عمران خان کو ہٹا کے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے تو ایک دم سستے ہو جائے گی ساری چیزیں. وہ ایک جو آپ کی معیشت آپ چھوڑ کے گئے، آپ کسی کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جب گئے تھے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے گروتھ ریٹ یہاں تک پہنچی تھی. آپ یہ $20 ملین تو یہ خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ 30,000 ارب قرضہ چھوڑ کے. اب بار بار ہم کہہ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ تو نہیں سمجھ رہے. لیکن اب جب تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ جن کو کرونا ہوگا یا کرونا کی وجہ سے اموات ہوں گی جلسے کی وجہ سے تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی، ہم ان پر مقدمے کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس کا آج بھی ہماری چونکہ 4-5 بندوں کی کمیٹی ہے وزراء کی، وہ بالکل اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن علاقوں سے لوگ آئے تھے اور وہاں مانیٹر کر رہے ہیں. باقاعدہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں کرونا اگر ایک دم بڑا ان علاقوں میں جہاں سے لوگ نکلے تھے تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی پھر وہی چیز ہوگی کہ وہاں سے لوگ نکلے تھے یہاں آئے. کیونکہ دیکھیں پشاور سب سے ویلنریبل ہے اور باہر سے لوگ آئے، پشاور میں رہے، پشاور سے گئے یہاں کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا. جی بالکل ہوں گے. دیکھیں یہ تو ہم نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر اس کی سر بالکل ہوں گے، لیکن ہم بلا وجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی سے ہم کرنے شروع ہو جائیں کہ جی آپ کریں. سارے لوگ کہیں کہ جی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت تو کسی کو نہیں دے سکتے نا. وہ اگر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرونا پھیل سکتا ہے، اگر ان کے باوجود انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ
آ کے یہاں کہا اور اعلان تبلیغ جنگ بھی بجا دیا اور سب کچھ کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ڈٹائی کے ساتھ اگر یہ پیش آیا تو ہم اسی ڈٹائی کے ساتھ ان کے خلاف FIR کریں گے، مقدمے کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ مذاق تو نہیں ہے نا لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا۔ آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا تو آپ اتنا انتقام لینا چاہتے ہیں لوگوں سے، آپ کو اور کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ایک اور چیز ہے، ہم تو چاہتے ہیں BRT چلے اور لوگوں کو سہولیات ہوں، فراہم ہوں، لیکن اب ظاہر ہے بہت ساری بسیں ہیں، ان میں سے ایک بس کی تصویر 2 دن سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور اس بس کی جو تصویر ہے اس میں نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ دھکا دیتے ہوئے BRT کو۔ تو بہت سارے جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے بھی تنقید کی کہ ہمارے جلسے سے بھی پھر بہت سارے لوگ BRT کی بسوں کو دھکا لگانے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ جو BRT کے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ، کبھی بند ہو جاتی ہے، مہینے بھر تک کے لیے بند تھی، پھر اب کھلی، تو اب اس طرح کی تصاویریں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، وہ ایک منٹ 2 کے لیے اس میں پرابلم آ جاتا ہے، پھر وہ کیونکہ یہ ہائیبریڈ بسیں ہیں، ان کے جو ڈرائیورز ہیں یہ سارے نئے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ باہر سے لوگ وہی ٹرین ڈرائیور لے کر آئے ہیں، یہیں پہ ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں، تو ایک 2 منٹ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ ایک تصویر لے کے پھر وہ کر دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ BRT سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ایک دن بند ہو جاتی ہے نا، ایک دن تو لوگ اب چیختے ہیں، کہتے ہیں نہیں BRT بس شروع کرو، کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت جلدی اپنے آفیسز پہنچنا، اپنے گھروں کو پہنچنا، وہ چیز نہیں ہے کہ 3 گھنٹے راستوں میں رک جاتے تھے، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوش ہیں لوگ اس پر اور کریڈٹ دے رہے ہیں PTI کو۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے نیگیٹو کوئی چیز کرنی ہو تو سیکنڈوں کے حساب سے بھی ہو جاتی ہے، تو بس کا خراب ہونا یہ کوئی ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کل کتنی بسیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں اور اس کو آپ کو طریقہ نہ آئے تو کچھ عرصے تک یہ تقریباً کوئی 150 سے زیادہ ہیں، اور اس میں مختلف ہیں، چھوٹی بڑی بسیں بھی ہیں، لیکن اب اس وقت بڑی بسیں چل رہی ہیں کیونکہ مین روٹ پہ اب جب ہم یہ سائیڈ روٹ کھول رہے ہیں ابھی اس میں چھوٹی بسیں استعمال ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ٹوٹل 210 بسیں ہیں جو اس روٹ پہ چلیں گی فرسٹ فیز۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے آگاہ کیا کہ PDM کا جلسہ کس طرح سے ہونے دیا آپ لوگوں نے، اور ان کی طرف سے الزامات جو بھی تھے وہ آپ نے یہاں پر کیٹیگوریکلی ڈینائی کیے۔